اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ کا درس جاری ہے. درس کی مثالیں، حدیث کی مثالیں پیش کرنے سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احادیث میں ایسی باتوں کا ذکر بھی آپ کو ملے گا جو بظاہر دیکھنے کے لحاظ سے بڑی معمولی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دراصل غور کیا جائے تو یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ماننے والا بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے ارشادات جاری فرمائے جو ہمارے لیے ہمیشہ ہی صحیح راستے کو متعین کرنے والے اور راستہ دکھانے والے. بعض باتیں جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایسی ہیں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی ایک حکمت پنہاں ہوتی ہے اور ایک برکت بھی پنہاں ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ارشادات نبوی کا درس سنتے ہوئے کسی بات کو بھی چھوٹا اور معمولی خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اگر آپ کے فرمودات میں سے ہے تو یہ وہ کلمات ہیں جو جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، کہ یہ ہمارا رسول ایسا بزرگ رسول ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یا اپنے کسی چاہت کی وجہ سے کوئی بات بیان نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ جو بات بھی وہ بیان کرتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ بات اس رسول کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر وہ لوگوں کی اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے بیان کرتا ہے. تو چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی غور سے سننا اور یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بات الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہو سکتی ہے لیکن معنی کے لحاظ سے اور برکت کے لحاظ سے چھوٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان حدیث کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے. آج کے درس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ من انعم اللہ علیہ نعمتاً فإن اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ. یہ مسلم احمد بن حنبل کی کتاب سے لی گئی ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی اس نعمت کا نشان اس بندے پر نظر آئے. اب یہ دیکھیں، ایک ایسی بات ہے جس کا خیال اکثر تو اللہ کے فضل سے احمدی دوستوں کو آتا ہے، لیکن بعض اوقات نہیں بھی آتا یا کوئی شخص بھول بھی جاتا ہے. تو ایک بڑی حکمت کی بات بتائی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جو مومنوں پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے. ہر نعمت جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور انسان کی بڑی سعادت ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نصیب ہو جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، مراد یہ ہے کہ اسے عطا فرماتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی اس نعمت کا نشان اس بندے پر نظر آئے. مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو فراخی عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، اچھی زندگی ہے جس میں کھانے پینے کے لیے سب ضروریات مہیا ہیں، تو لباس کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا لباس بھی اس کے مطابق اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ خوبصورت لباس جو یہ بتاتا ہو کہ یہ شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسا اچھا لباس عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے.
اور وہ انسان جو اچھا لباس پہنتا ہے وہ بھی حقیقت میں یہ اس کے دل میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا. تو شکر کے جذبات ہونے چاہیے، اس کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایک نیا سبق اس سے ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ضروری ہے. اور جو انسان اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا اچھا لباس ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ان کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایک اچھا لباس عطا کیا، بجائے اس کے کہ کوئی حرص کی نگاہ سے دیکھے، کوئی اس بات کو ذہن میں لائے کہ دیکھیں جی یہ آدمی ہے، یہ ہے تو اس قسم کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا لباس دے دیا ہے، یہ نعمت دے دی ہے. اس کے ساتھ حسد کے خیالات رکھنا اور برائی کے خیالات کو اپنے دل میں جگہ دینا یا برا سمجھنا، یا یہ دل میں اس قسم کی تمنا بیدار ہونے لگے کہ خدا اس کی یہ جو خوبی ہے یا نعمت ہے یہ زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ بالکل حسد کہلاتا ہے. اور حسد سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ ہے کہ دوسرے کی اچھی بات کو دیکھ کر، اچھے لباس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. اور اچھی بات ہو کو پوچھے کیسا لباس میں نے پہنا ہے تو اچھا ہے تو اچھا کہیں، وہ خوشی کا اظہار کریں، مبارک دیں، برکت کی دعا کریں. تو اس لحاظ سے ایک مومن کو ایک وسیع دل رکھنا چاہیے، اس میں کمزوری اور کمی نہیں ہونی چاہیے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے اور بدنیتی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو، اللہ تعالیٰ اگر کسی آدمی کو اچھا لباس عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کی نعمت کے آثار اس بندے پر نظر آئیں. لباس کا معاملہ ہے تو لباس اچھا ہو، اگر اس کا کھانا پینا ہے تو وہ بھی اچھا ہو، تاکہ اس میں شکر کا ایک پہلو آ جاتا ہے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا تو ہو لیکن وہ اس کا شکر نہیں کرتا تو وہ ناشکری کے ضمن میں آ جاتا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اس لیے ہر نعمت کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ بات ہر شخص کے دل میں جاگزیں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ میرا مولا ہے جس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہوں. دوسری حدیث آج کے درس کی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ کھائے، یعنی اپنے ہاتھ سے کچھ کھاتا ہے، تو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے. اور دوسرا پہلو اس کا حصہ آخری یہ ہے، اور جب پیے تو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے پیے. یہ دیکھیں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے مومنوں پر، ہم سب پر، کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں جو نظر آتی ہیں، جن کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور ہمیں صحیح رستے کی رہنمائی کی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے کوئی بات ہو تو یقیناً انسان کو ایسے رنگ میں ان کا استعمال کرنا چاہیے جو اللہ کی نعمت کا حق ادا کرنے والا ہو. تو آپ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ کھائے تو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے. اب یہ دیکھیں کھانے پینے کے مسائل ہیں، گھروں میں سکھانے چاہیے بچوں کو، والدین کو اپنا نمونہ پیش کرنا چاہیے. اور اس لیے میں ذرا اس پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات والدین اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے صحیح نمونہ نہیں پیش کرتے. مثلاً کئی لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، تو اگر بائیں ہاتھ سے ایک باپ کھاتا ہو تو اس کا بیٹا کیوں نہیں سوچے گا کہ مجھے بھی بائیں ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے. اور اگر وہ باپ نیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو بغیر کسی نصیحت کے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا بیٹا یا بیٹی یا باقی افراد خاندان یہ سمجھیں گے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نعمت دی ہے، ہم بھی اپنے دائیں ہاتھ سے اس نعمت کو استعمال کریں. اور جب پینے کی بات آئے تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے پیا کرو.
اب یہ دائیں اور بائیں کا جو مسئلہ ہے یہ اس لیے بڑی اہمیت ہے کہ اس ماحول میں بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دائیں ہاتھ سے کھانے کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ جب پینے کا سوال آتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جگہ جگہ، اپنے ماحول میں بھی باہر بھی، اور کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ عام طور پر رواج ہے لوگوں کا کہ گلاس پکڑا اور بائیں ہاتھ سے پڑے، کھیل کے میدان ہو کچھ ہو، ہر جگہ مثالیں کتنی میں دے سکتا ہوں، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اکثر یہ خامی نظر آتی ہے کہ کھانا تو چلو دائیں ہاتھ سے کھا ہی لیتے ہیں، اس میں بھی کمزوری بعض جگہ ہوتی ہے، لیکن جہاں تک پینے کا سوال ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں اور اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرتے۔ اور یہ کمزوری ایسی ہے کہ گھر میں اگر ایک باپ ایسا کرے تو بچے اسی کی نقل کریں گے، ماں ویسا کرے تو بچے اسی کی نقل کریں گے۔ تو یہ بچوں کو سکھانے کے لیے بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ خود والدین کو وہ طریق اختیار کرنا چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، یا جس کی طرف رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر بات کو بیان کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، تم میں سے کوئی شخص کچھ کھائے تو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے ہمیشہ، اور جب پیے تو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، بایاں ہاتھ نہ لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے نہ پانی کا گھونٹ پینے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ بلا لیتے ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے کہ کھانے پینے میں ہمیشہ دائیں ہاتھ رکھیں، یہ باعث برکت ہے۔ اور سب سے بڑی برکت آپ کو یہ ملے گی کہ آپ کے بچے اسکول جاتے ہوئے کبھی بھی اس نمونے کا اثر نہیں لیں گے جو باقی ان کے کلاس فیلو دکھائیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ وہ والدین میں کے نمونے کو دیکھ کر ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانے اور دائیں ہاتھ سے پینے کے عادی بن جائیں گے، اور یہ ہے مقصد اس حدیث کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔